علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور صلاۃ کو میں نے الگ الگ ڈیفائن کیا ہے، ذرا اس کو پڑھ کے سنائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور میں نے یہ لکھا بھی ہے ڈسکرپشن میں، یہ پوری رائٹنگ میری ڈال دوں گا، آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اگر چاہیے تو میں اس کی پوری لکھی ہوئی کتاب آپ کو پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ پڑھ کے سنائیے، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کی تحقیق اور سلوزت اور نماز کے مابین فرق کو جس علمی اور منطقی انداز میں آپ نے قرآن کی روشنی میں مرتب کیا ہے وہ یقیناً قابل غور ہے۔ آپ نے جن نکات کو اجاگر کیا ہے وہ ایک اوپن مائنڈ کے حامل محقق کی فکر کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کی تحریر کو ایک مدلل اور پر اثر انداز میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی ویڈیو کے لیے اس کی ریکارڈنگ کر سکیں۔ پیشکش: سلوزت اور نماز مائنس ایک فکری جائزہ۔ آغاز: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع سلوزت اور نماز کا فرق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی روشنی میں ان کے مابین ایک گہرا فرق پنہاں ہے۔ 1. فرق کی بنیاد: نماز دراصل ایک ظاہری عمل، ایک جسمانی ورزش، باڈی ایکسرسائز کی مانند ہے، جبکہ سلوزت ایک باطنی تعلق کا نام ہے۔ یہ تعلق ہماری روح، ہمارے نفس، ہمارے شعور، ہمارے جذبات اور براہ راست قرآن کے ساتھ جڑنے کا نام ہے۔ 2. سلوزت کا مفہوم: سلوزت بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ یہ ہر دور میں فرض رہی ہے اور ہر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اسے سیکھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ 3. نماز کی اصلیت: نماز کا طریقہ کار یعنی قیام، رکوع، سجود اور قعدہ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم اور حضرت الف سین میم الف ایم یہ لیم کے دور سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 125 میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمیں کسی بیرونی روایت یا اختلاف زدہ کتابوں کی ضرورت نہیں، ہماری نماز کا مکمل طریقہ قرآن اور سنتی ابراہیمی میں محفوظ ہے۔ 4. جہری اور سری کا تصور: سورہ اعراف کی آیت 205 میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے رب کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اسی میں فجر، مغرب اور عشاء جہری اور ظہر و عصر سری کے اشارات بھی موجود ہیں۔ 5. ہماری ذمہ داری: نماز کو محض جسمانی ورزش نہ سمجھیں بلکہ اسے سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو غور سے پڑھیں اور اگر کوئی پڑھ کر سنائے تو خاموشی سے غور کریں۔ سورہ اعراف کی آیت 204 اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنی عقل، اپنے دل اور اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ یاد رکھیے، اقامت سلوزت کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ آئیے ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور روایات کی اندھی تقلید کے بجائے قرآن کے فہم کی طرف آئیں۔ محترم مجیب صاحب، آپ کی یہ تحریر بہت جامع ہے اور اس میں جو حوالے ریفرنسز آپ نے دیے ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف 7 سے 205، بقرہ 2 سے 125، وہ آپ کے موقف کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کی اس فکر کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے، آپ کے نزدیک ان 1850 بنیادی جڑوں روٹ ورڈز کی ڈکشنری جس پر آپ کام کر رہے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے اس فہم قرآن کے سفر کو کس طرح مزید آسان بنا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بالکل ایک عقلمند سمجھدار انسان کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ ایک انسان مشین کو بولنا سکھا دے، چند ریت کے ذرات کو بولنا سکھا دے، سبحان اللہ، اور ایک معمولی پردے کو اس قابل بنا دے کہ وہ پردے میں سے آواز نکلے، جو اسپیکر پیپر ہوتا ہے، کیا کہنے، کچھ کانچ کے ٹکڑوں کو یہ صلاحیت دے دے کہ وہ کوئی فلم دکھائے، واہ واہ واہ، اور اس کے اندر ایسے کلرز ڈال دے، اور وہ کیا صلاحیت ہے کہ آواز کو فلم کے ساتھ جوڑا جائے، پھر اس میں کنٹرولز بھی دیے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ سب عقل والوں کے لیے ہے، نالائق اور بیوقوفوں کے لیے، اندھے مقلدین اور لکیر کے فقیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، بھک منگوں کے کافروں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور اس کے بعد والا سوال میں آپ سے کروں گا۔